فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک ڈاکو تھے. میرے ڈاکو بھی نہیں تھے بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے. یہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ معمول تھا کہ میں جب بھی حملہ کرتا تو قافلے کی صورت میں حملہ کرتا، اور جن لوگوں پر کرتا وہ لوگ کہتے اگر فضیل بن عیاض کے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو پھر صاحب ہماری بچت نہیں ہوگی. ہاں اگر اس کے علاوہ کسی اور نے حملہ کیا تو شاید کہ ہمارا مال بچ جائے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں گلی سے گزرا تو میرے کانوں میں ایک آواز پڑی. صاحب وہ آواز کسی گلوکار کی نہیں تھی، وہ کسی میوزک کی نہیں تھی، وہ کسی گانے بجانے والے کی آواز نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ کا کلام تھا. وہ کہتے ہیں جب میں نے اس کو سنا، میرے کانوں نے سنا، میرے دل میں جب وہ اتری بات، وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر کے مفتی نے گواہی دی صاحب راستہ وہی ٹھیک ہے جو یہ لوگ بتا رہے ہیں، جو یہ قرآن بتا رہا ہے. وہ کہتے ہیں وہ حافظ صاحب اپنے کمرے میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اس کی تلاوت فرما رہے تھے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. وہ کہتے ہیں میری سوچ وہاں سے بدل گئی. میں حافظ صاحب کے کمرے میں گیا، دستک دی، اجازت طلب کی، ان کے پاس بیٹھا. میں نے کہا حافظ جی کیا اس شخص کی بھی معافی ہو سکتی ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے؟ کہا کون سا شخص صاحب؟ کہا وہ شخص کہ جس نے کئی سالوں سے ڈاکے ڈالے ہوں، مائیں بہنیں چیخ رہی ہوں، چلا رہی ہوں لیکن وہ ان کا مال لے کر آ جائے، بہنیں چلا رہی ہوں ان کا مال لے کر آ جائے، کیا وہ بھی اگر سچے دل سے توبہ کرے اس کی معافی ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں صاحب میں تمہیں اس کی کیا تفسیر کر کے بتاؤں جب رب خود کہہ رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. توبہ کے دروازے کھلے ہیں، آؤ تو صحیح میرے دروازے پر آ کر تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف نہ کر دوں تو پھر کہنا. وہ کہتے ہیں صاحب تمہاری معافی ہو جائے گی. ہاں اس شخص کی معافی ہو جائے گی جس نے ایسے کام کیے. وہ کہتے ہیں جب میں واپس گیا تو میری اندر کی کیفیت بدل گئی. میں ساتھیوں سے کہنے لگا صاحب تم نیا سردار تلاش کر لو، آج کے بعد میں تمہارا سردار نہیں. جب ان سے یہ باتیں کرنے لگے اپنی توبہ کی تو جو دوسرے ساتھی تھے ان پر بھی اثر ہونے لگا، کیونکہ انہوں نے اپنے نفس سے بوجھ کو اجاڑنا تھا. بہت بڑے گناہوں کی لسٹ تھی. جب دوسرے تھے ان پر بھی اثر ہونے لگا. صاحب انہوں نے سچی توبہ کی، توبہ کے لیکچر نہیں اجاڑے، لوگوں کو واضح نصیحت نہیں کی، توبہ کے میسج آگے پیچھے لوگوں تک نہیں پہنچائے، بلکہ سچی توبہ کی. جو دوسرے ساتھی تھے ان پر بھی ان کی بات کا اثر ہونے لگا. وہ کہتے ہیں صاحب فضیل بن عیاض ایسا تو نہ کرنا، اگر تو برے کاموں میں ہمارا سردار تھا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر توبہ کریں تو اچھے کاموں میں بھی تو ہمارا سردار ہو. فضیل بن عیاض فرماتے ہیں ظاہر ہے ہم نے لوگوں کا مال لوٹا ہے. تو میں نے علماء سے پوچھا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ جو مال تم نے لوٹا ہے یہ حقوق العباد ہے، یہ ویسے تو معاف نہیں ہوتا بلکہ یہ لوگوں کو تمہیں دینا پڑے گا. وہ کہتے ہیں میں نے مال اکٹھا کیا، جو میرے پاس تھا میں نے اکٹھا کیا، ساتھیوں کے پاس سے میں نے لیا، جو خرچ کر چکا تھا، جو ضائع ہو گیا تھا وہ تو ہو گیا، لوگوں کا مال انہیں واپس کیا. ایک یہودی کا گھر رہ گیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا صاحب میں فضیل بن عیاض ہوں، میں تیرے پاس آیا معافی مانگنے کے لیے. اس نے کہا صاحب کس چیز کی معافی، تو نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ وہ کہنے لگا میں فضیل بن عیاض ہوں، ڈاکو تھا ماضی میں لیکن میں نے توبہ کر لی ہے. میں تیرے گھر سے اتنا مال لوٹ کر لے کر گیا تھا، مجھے معاف کر دے، میرے پاس مال نہیں کہ میں تجھے واپس کروں. اس نے کہا صاحب نہیں، ایسا نہیں ہوگا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ شرافت کو بزدلی سمجھنے لگ جاتے ہیں. وہ کہنے لگا یہودی ایسا نہیں ہوگا، میرا مال واپس کرتا بھی تجھے معاف کروں گا. وہ کہتے ہیں یار میرے پاس تو مال نہیں. یہودی کہنے لگا چل کر ایسا کر میرے اونٹوں کو چارہ ڈالا کر، جب تیری اجرت پوری ہو جائے، پیسے پوری ہو جائے تو یہاں سے چلے جانا. اس نے کہا اچھا اگر یہ بات اس توفیل اگر تو مجھے معاف کرتا ہے، میری بخشش ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے بھی تیار ہوں. حالانکہ اس کو کہہ دیتے جا، میں نے تجھے کہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جا کسی اور سے لے لے. حالانکہ تلوار چلانی آتی تھی، کل ڈاکو تھے، نیزہ چلانا انہیں آتا تھا، مضبوط تھے، جسم مضبوط تھا، ڈٹنا آتا تھا، لیکن نہیں، اس کے باوجود بھی اس نے اس کی پیشکش کو قبول کیا. تو ان کو پتہ تھا کہ بروز قیامت اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. ان کو یہ بات سمجھ آ گئی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کے توفیل
اگر تو مجھے معاف کر دے تو ٹھیک ہے، میں تیرے اونٹوں کو چارہ بھی ڈالا کروں گا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب 3 دن گزرے، 3 دن کے بعد وہ یہودی مجھے کہنے لگا کہ فضیل وہاں پر ایک شاپر پڑا ہوا ہے، ٹھیکریوں کا، وہ اٹھا کر لا۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے شاپر اٹھا کر لایا تو وہ جب اس نے یہودی نے کھولا تو وہ اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا صاحب تم نے کہا تھا ٹھیکریوں کا اٹھا کر لا، لیکن اس میں تو اشرفیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں فضیل بن ایاس، میں تیری بات کو سمجھ گیا، میں تورات کا نہ عالم ہوں، میں تورات بڑی پڑھا کرتا ہوں۔ ہماری تورات میں یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی مسلمان اندر کے دل سے سچی توبہ کرے گا، پکی توبہ کرے گا، تو اللہ ان ٹھیکریوں کو بھی اشرفیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ہماری تورات میں یہ بات عیاں ہے۔ تو میں یہ چیک کر رہا تھا، میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے اس لیے تجھ سے یہ کام کروایا۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تو نے توبہ بھی سچی کی ہے، تمہارا دین بھی سچا ہے، تمہارا مذہب بھی سچا ہے، تمہارا اسلام بھی سچا ہے، تمہارا قرآن بھی سچا ہے۔ وہ کہنے لگا یہودی، اے صاحب اب میرے لیے میں تجھے ایک شرط پر معاف کر دوں گا۔ صاحب وہ شرط یہودی نے کسی پیسے کی لالچ کی نہیں رکھی، کسی جائیداد کی نہیں رکھی، بلکہ وہ شرط یہ تھی۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اے صاحب کیا شرط ہے تیری؟ میں پوری کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا شرط یہ ہے کہ پہلے مجھے کلمہ پڑھا تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں، اس کے بعد تجھے معاف کر